بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں بنور پور میں ایک بہت پرانا کنواں تھا۔ وہ کنواں گاؤں کے باہر ویران میدان میں اکیلا کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ 50 سال پہلے وہاں ایک عجیب حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد کسی نے اس کنویں سے پانی نہیں نکالا۔ دن کے وقت بھی لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے۔ گاؤں کے بچے اگر کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل جاتے تو مائیں فوراً انہیں واپس بلا لیتی۔ اس کنویں کے پاس مت جانا، بوڑھی عورتیں ڈراتے ہوئے کہتی، وہاں رات کو کوئی آواز دیتا ہے۔ مگر گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا تھا، سلیم۔ وہ شہر سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوست نعمان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ نعمان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہی آواز ہے۔ کون سی آواز؟ سلیم نے پوچھا۔ کنویں والی عورت کی۔ سلیم ہنس پڑا۔ تم لوگ فضول ڈر جاتے ہو۔ کل رات میں خود جا کر دیکھوں گا۔ اگلی رات آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا عجیب سی سرد تھی۔ سلیم ایک ٹارچ لے کر کنویں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا گیا، فضا خاموش ہوتی گئی، حتیٰ کہ جھینگروں کی آواز بھی بند ہو گئی۔ وہ کنویں کے پاس پہنچا تو اچانک اسے یوں لگا جیسے کسی نے بہت آہستہ سے اس کا نام پکارا ہو، سلیم۔ وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً ٹارچ ادھر ادھر گھمائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی کنویں کے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، چھپاک۔ سلیم نے جھک کر اندر دیکھا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا۔ اچانک پانی میں کسی سفید چیز کی جھلک دکھائی دی، جیسے کوئی عورت سفید کپڑوں میں کھڑی ہو۔ سلیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر کنویں کے اندر سے ایک کمزور آواز آئی، مجھے باہر نکالو۔ سلیم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسی وقت اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، ٹک ٹک ٹک۔ وہ فوراً مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دوبارہ کنویں میں دیکھا تو پانی میں موجود سفید سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر پھر ایک ہاتھ آہستہ آہستہ کنویں کے اندر سے اوپر آنے لگا، کیچڑ سے بھرا ہوا لمبی انگلیوں والا ہاتھ، اور اچانک کسی نے سلیم کی ٹانگ پکڑ لی۔ سلیم خوف سے چیخ پڑا اور پوری طاقت سے پیچھے ہٹا۔ اس کی ٹارچ زمین پر گر گئی اور بند ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، مگر وہ ہاتھ اب بھی اس کی ٹانگ پکڑے ہوئے تھا۔ سلیم نے کانپتے ہوئے نیچے دیکھا۔ کنویں کے کنارے سے ایک بوڑھی عورت آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور آنکھیں عجیب حد تک سفید تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ کمزور آواز میں بولی۔ سلیم کا سانس رکنے لگا۔ تم کون ہو؟ وہ بوڑھی عورت نے کانپتے ہاتھ سے کنویں کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ سچ دیوار کے پیچھے ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اسی لمحے تیز ہوا چلنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ سلیم نے فوراً اپنی ٹارچ اٹھائی اور دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ دیوار کے ایک حصے پر پرانی اینٹیں ڈھیلی لگ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اینٹیں ہٹانا شروع کی۔ چند اینٹیں نکالتے ہی اندر ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ ظاہر ہوا۔ اس میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولتے ہی سلیم حیران رہ گیا۔ اندر پرانی تصویریں، کچھ زیورات اور ایک خون آلود خط پڑا تھا۔ خط میں لکھا تھا، اگر کسی کو یہ خط ملے تو جان لے کہ گاؤں کے زمیندار نے میری بیٹی کو اس کنویں میں پھینک دیا تھا تاکہ اس کی دولت کا راز چھپ جائے۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی وقت اسے پیچھے سے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ سے مڑا۔ سامنے گاؤں کا بوڑھا نمبردار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تمہیں یہ سب نہیں جاننا چاہیے تھا، نمبردار بولا۔ سلیم حیران رہ گیا۔ یہ سب سچ ہے؟ بوڑھے نمبردار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرا باپ ظالم تھا۔ اس نے واقعی ایک بے گناہ لڑکی کو مارا تھا۔ تب سے اس کی روح انصاف مانگ رہی ہے۔ اچانک کنویں کے اندر سے زوردار چیخ سنائی دی۔ پورا میدان لرز اٹھا۔ نمبردار گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو۔ ہوا اچانک رک گئی
اور پھر کنویں سے ایک ہلکی سی روشنی نکلی جو آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی۔ اس رات کے بعد کنویں سے کبھی کوئی آواز نہیں آئی۔ چند دن بعد گاؤں والوں نے کنویں کے پاس ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور وہاں چراغ جلانے لگے، مگر آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں اگر بارش والی رات میں اس کنویں کے قریب جاؤ تو پانی میں ایک چہرہ ابھرتا ہے جو خاموشی سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، کیا سچ واقعی کبھی چھپ سکتا ہے؟